السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 528 پارہ 9 سورۃ الاعراف۔ بحمدہ تعالی 9ویں پارہ کی تفسیر آج بتاریخ 6 سوال المکرم ہجری سن 1430 مطابق 26 ستمبر عیسوی سن 2009 بروز شنبہ شروع کر دی گئی ہے، یعنی حضور شیخ الاسلام والمسلمین جو اس تفسیر اشرفی کے مصنف ہیں، آپ نے اس دن سے 9ویں پارے کی تفسیر لکھنا شروع کیا۔ بتاریخ 6 سوال المکرم ہجری سن 1430 مطابق 26 ستمبر عیسوی سن 2009 بروز شنبہ، اور الحمدللہ آج کے دن سے 9ویں پارے کا درس شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الاعراف درس نمبر 528 آیت نمبر 88 ترجمہ معارف القرآن۔ کہا چودھریوں نے ان کی قوم کے جو بڑے بنتے تھے، ہم لوگ ضرور نکال دیں گے تم کو اے شعیب، اور جو ایمان لائے ہیں تمہارے ساتھ ہماری آبادی سے، یا تم کو گھوم پھر کر آنا ہوگا ہمارے دھرم میں۔ جواب دیا کیا گو ہم اسے برا جانیں۔ تفسیر اشرفی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے مواعظے حسنہ سننے کے بعد کہا چودھریوں نے ان کی قوم کے جنہوں نے سرکشی کی اور جو بڑے بنتے تھے اور خدا وحدہ لا شریک کے حضور میں سر جھکانے اور اس کی عبادت کرنے کو اپنے شایان شان نہیں سمجھتے تھے، اور اپنے خود ساختہ رسم و رواج کو خدائی قانون و ہدایات سے برتر و بہتر گمان کرتے تھے، تو ایسوں نے حضرت شعیب کو مخاطب بنا کر کہا کہ ہم لوگ ضرور نکال دیں گے تم کو اے شعیب۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر پہلے اس لیے کیا کہ آپ ہی اصل ہیں اور آپ پر ایمان لانے والے آپ کی فرع ہیں۔ الغرض اے شعیب، ہم تم کو اور جو ایمان لائے ہیں تمہارے ساتھ ان سب کو ہماری اپنی آبادی سے باہر یعنی شہر بدر کر دیں گے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تمہارے تعلق سے بغض و عداوت ہے، اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم تمہیں اپنی بستی میں رہنے نہ دیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو شہر بدر کر کے ہم اپنے علاقوں اور اپنے ہم سائگان کو تم سب کے شر و فساد سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس کی پہلی صورت تو یہی ہے کہ ہم تمہیں نکال دیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم کو گھوم پھر کر چاروں ناچار آنا ہوگا ہمارے دھرم میں۔ کافروں کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ حضرت شعیب بذات خود ان کے دھرم میں کبھی رہے ہی نہیں، تو ان کے تعلق سے لوٹنے والی بات غیر معقول ہے، لہٰذا ان کے قول کا مطلب صرف یہ نکلتا ہے کہ اے شعیب، تمہارے ساتھیوں اور تم پر ایمان لانے والوں کو شہر بدری سے اسی وقت نجات مل سکتی ہے جب وہ اپنے پرانے دھرم کی طرف واپس ہو جائیں، اور آپ چونکہ ان کی اصل ہیں اس لیے آپ کا ذکر بھی ان کے ذکر کے ساتھ تغلیباً کر دیا گیا ہے، تو ان کے لیے جو سزا تجویز کی گئی ہے ان کی اصل ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے لیے بھی ہے۔ اب اگر وہ شہر بدری سے نجات چاہتے ہو تو اپنے پرانے دھرم کی طرف لوٹ آئیں، اور اگر آپ شہر بدری سے نجات چاہتے ہیں تو ہمارے شہر میں اپنے دین دھرم کے خلاف تبلیغ کرنے سے باز آئیں، بلکہ آپ بھی کفر و شرک اختیار کر لیں۔ المختصر عود کی اسناد در حقیقت آپ کے اتباع کے لیے ہے، آپ کا اسم گرامی تغلیباً لیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ مسلمہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام فریضہ نبوت و رسالت کی ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ بننے والے تمام صغائر اور تمام کبائر سے منزہ اور پاک ہیں، چہ جائیں کہ ان کی طرف کفر کی نسبت کی جائے۔ الغرض ان کا مقصد اصلی یہی تھا کہ حضرت شعیب اور ان کا اتباع
اور ان کا اتباع کرنے والے کفر کو قبول کر لیں۔ شہر بدر کرنے اور انہیں اپنے علاقوں سے نکال دینے کا ذکر صرف دھمکی کے طور پر تھا تاکہ وہ اس دھمکی سے ڈر کر مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ شعیب علیہ السلام نے ان کی دھمکی کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ عود کے سوال پر ارشاد فرمایا اور جواب دیا کہ کیا وہ اگرچہ ہم اسے برا جانیں، یعنی عقل کے اندھو، غور کرو کہ ہم تمہارے دین و دھرم کی طرف کیسے آ سکتے ہیں، جبکہ ہم سب کا حال یہ ہے کہ ہم تمہارے دھرم سے دلی نفرت رکھتے ہیں۔ ویسے بھی غور کرو کہ تمہارے دھرم میں آنے کا مطلب یہی تو ہوگا کہ ہم اقرار کریں کہ خدا کا شریک ہے، اور حال یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں۔ تو اس صورت حال میں آیت نمبر 89 ترجمہ معارف القرآن، بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر گھوم پڑے تمہارے دھرم میں، بعد اس کے کہ بچا رکھا ہے ہم کو اللہ نے اس سے، اور ہم لوگوں کا کیا کام کہ گھوم گریں اس میں، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہمارا پالنے والا ہمارا پروردگار کو ہر چیز کا علم وسیع ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ پروردگارا کھول دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق، اور تو بہتر فاتح ہے۔ تفسیر اشرفی، بے شک ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر گھوم پڑے تمہارے دھرم میں اور کفر و شرک کا ارتکاب کر بیٹھے، بعد اس کے کہ بچا رکھا ہے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے اور ہمیں نجات بخشی۔ المختصر، کسی بے غیر خدا کو خدا کا شریک قرار دینا یا مشرکین کے باطل نظریات اور خود ساختہ رسم و رواج کو دین خداوندی سمجھنا ذات الہی پر ایک عظیم افتراء اور ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس جرأت و جسارت کی تم ہم سے امید نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جس نجات کی راہ پر ہمیں پہنچا دیا ہے، اب ہم اس سے پلٹنے والے نہیں، اور اب ہم لوگوں کا کیا کام کہ گھوم گریں اس میں۔ المختصر، ہم سے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایمان کی دولت پا لینے کے بعد کفر کے گڑھے میں گر جائیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارا پالنے والا ہے، یعنی اگر بالفرض ہمارا لوٹنا مشیت الہی میں ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہم سے بالارادہ یہ بالکل محال ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسا کیوں چاہے گی؟ اس لیے کہ شان ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بندوں کے ارتکاب کی مشیت نہ ہو، خاص کر ان بندوں کے لیے جنہیں اپنے فضل و کرم سے نجات کی سند بخش دی گئی ہو۔ آیت کریمہ میں نزانہ کا لفظ واضح طور پر اشارہ فرما رہا ہے کہ ان کا کفر کی طرف لوٹنا اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں۔ اس ارشاد کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اب اگر اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا کرنا چاہے جبھی ہم تمہارے دین کی طرف لوٹ سکتے ہیں، اور ہمیں خدائے رحیم و کریم سے یہی امید ہے کہ وہ ہمیں رسوا نہیں فرمائے گا، اور اس نے ایمان کی جو عزت ہمیں بخشی ہے اسی پر قائم رکھے گا۔ المختصر، باطل دین کی طرف پلٹنے کی اب کوئی صورت نہیں رہ گئی، اور ایسا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہمارے پروردگار کو ہر چیز کا علم وسیع ہے، یعنی اس کا علم ما کانا وما یکن کی تمام اشیاء محیط ہے، من جملہ ان کے بندوں کے احوال و عزائم اور نیات، اور پھر ان کی شان کے جو امور لائق ہیں سب کو جانتا ہے۔ اس بنا پر محال ہے کہ وہ ہمارے لیے کفر کی طرف لوٹانا چاہے، بعد اس کے کہ اس نے ہمیں تمہاری ملت سے نجات دی۔ علاوہ ازیں ہم اس کے ارشاد کے مطابق عمل کر رہے ہیں، چنانچہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، وہی ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے گا اور شرارتوں سے بچائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کفار کو مذکورہ بالا جواب دے کر معاندین سے اعراض کر کے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی طرف متوجہ ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ پروردگارا کھول دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق،
یعنی ان کے اور ہمارے مابین فیصلہ فرما دے اور ایسے دلائل و براہین واضح فرما دے تاکہ واضح ہو جائے کہ ہم میں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ الغرض ہم پر دو فریقوں کا معاملہ صاف فرما دے، اس لیے کہ تو ہی تمام مشکلات کا حل فرمانے والا اور تو ہی بہتر فاتح اور عقدہ کشا ہے، نیز جملہ امور کا فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو ہمارے مابین بھی فیصلہ فرما دے تاکہ ہمارا انجام بخیر ہو اور ہماری حقانیت واضح ہو جائے اور ان کا انجام بربادی ہو اور ان کا بطلان واضح ہو جائے۔ جب کفر پر بزید ہونے والے لیڈروں نے شعیب علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو ایمان پر ثابت قدم اور پختہ عزم دیکھا تو انہیں خوف ہوا کہ یہ استقامت اور دین حق کی پختگی دوسرے لوگوں کو بھی ان کے دین حق کو قبول کرنے پر مجبور کر دے گی، تو انہوں نے اپنی کافر قوم کو شعیب علیہ السلام سے نفرت دلاتے ہوئے قسم کھا کر تاکیدی طور پر کہا۔ اگلے درس میں دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔